من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج الحمدللہ حافظ عبد المتین صاحب نے تراویح میں قرآن مجید مکمل کیا ہے. اسی دعا کے سلسلے میں میں بھی حاضر ہوا ہوں. آپ حضرات بھی تشریف لائے. پیغمبر سلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من نبی الا اوتی مثل ما آمن علی البشر. ہر نبی کو اللہ نے ایک ایسا معجزہ دیا جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے. معجزے کو دیکھ کر پیغمبر معجزہ پیش کرتا ہے. جب بھی کوئی پیغمبر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لوگوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے دلیل میں معجزہ پیش کیا، کوئی ایسی چیز پیش کی جس کا مثل لانے سے لوگ عاجز ہو گئے. معجزہ کا معنی عاجز کرنے والا. عاجز ہو گیا کہ یہ جو اس کے پاس جو چیز ہے یہ انسان نہیں کر سکتے. معلوم ہو کہ اس کے پیچھے وہ طاقت ہے جس کا یہ اپنے آپ کو نمائندہ کہتا ہے، تو تسلیم کر دیتے ہیں، معجزے کو مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو نہیں مانتے تھے تو وہ جادو کہہ کر اس بات کو ٹالتے تھے کہ یہ جادو ہے، لیکن اندر سے ان کو بھی یقین ہوتا تھا کہ جادو نہیں ہے. چنانچہ قوم فرعون کے بارے میں قرآن نے خود کہا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. ان کے دلوں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو لا رہے یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو کا منظر تو دیکھ چکے تھے. اگر جادو ہوتا تو اتنے بڑے جادوگروں غال پر یہ ہار جاتا، یا وہ جادوگر ایمان کیوں لاتے اگر یہ جادو ہوتا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. دل تسلیم کر رہا تھا، لیکن کبر کی وجہ سے انکار کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو کفار دیکھتے تھے، یقین ہو جاتا تھا یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ سچ ہے. یہ معجزہ دلیل ہے اس بات کی کہ جس کا یہ نمائندہ ہے، جن کے رسول ہیں، وہ ذات ان کے ساتھ ہے، انہوں نے ان کو بھیجا ہے. یہ معجزہ ہے. تو ہر نبی کو اللہ نے ایک معجزہ دیا جس سے اس نے لوگوں کے سامنے اپنی سچائی کی دلیل پیش کی. لیکن وہ معجزہ ایسا تھا، پیغمبر سے ارشاد فرمایا کہ اس نبی کے ساتھ ہی وہ چلا گیا. تو جب پیغمبر چلے گئے معجزہ کام نہیں کرتا تھا. معجزے تو وہ چیز تو بعد میں رہی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی رہا، نوح علیہ السلام کی کشتی بھی رہی، بہت سی ایسی چیزیں جو پیغمبروں نے بطور معجزہ پیش کی ان کے بعد بھی رہی. سلیمان علیہ السلام کا تخت بھی رہا، معجزہ تھا بہت بڑا، لیکن وہ تخت موجود رہا، بلکہ اب تک اس کے آثار موجود ہیں. کہیں ان کے آثار اب تک موجود ہیں، کشتی کے آثار بھی موجود ہیں. لیکن پیغمبر جب چلا گیا معجزہ کام نہیں کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا جو ہے وہ سانپ نہیں بنتا تھا، ان کی زندگی میں بنتا تھا. تخت سلمان السلام کی زندگی میں اڑتا تھا، اس کے بعد وہ تخت موجود تھا، اڑنے کی کوئی صورت نہیں تھی.
لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے جو معجزہ دیا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا انما اوتیت وحیا، مجھے جو معجزہ دیا ہے وہ اللہ کی وحی اور اللہ کا کلام ہے، مجھے معجزہ دیا۔ حالانکہ پیغمبر السلام کو بہت معجزات دیے گئے، لیکن فرمایا کہ مجھے جو خاص معجزہ دیا گیا، خاص تمام معجزات سے اونچا معجزہ، وحی اوحی اللہ الیہ، وہ کلام الہی جو مجھ پر وحی بن کر آیا، فارجو ان اکون اکثر تابع یوم القیامہ، چونکہ میرا یہ معجزہ میرے بعد بھی برقرار رہے گا، اس لیے مجھ پر ایمان لانے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کیونکہ پیغمبر کا معجزہ ان کے بعد بھی ہے۔ چنانچہ یہ قرآن معجزہ ہے، یہ جو ہم میں اور آپ مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے، میں اور آپ سن رہے ہیں، میں اور آپ سمجھ رہے ہیں، میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر اسلام کا معجزہ ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ چنانچہ اس کی جتنے بھی منزلیں جو بھی ہیں، جو بھی اس کے مدارج ہیں، جو بھی اس کے طریقے ہیں، خواہ وہ پڑھنے سے متعلق ہوں، سمجھنے سے متعلق ہوں، مسائل سے متعلق ہوں، عمل سے متعلق ہوں، ہر ایک معجزہ ہے۔ یہ حافظ قرآن کا کھڑے ہو کر اس قرآن مجید کس طرح پڑھ لینا، یہ معجزہ ہے۔ ورنہ وحی الہی ایسی ہے کہ اس کا تو زبان پر لانا بھی مشکل ہے، اس کا تو سینے میں سہارنا بھی مشکل ہے، اس کا تو دیکھنا بھی مشکل ہے، لیکن ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، میں اور آپ اپنے سینے میں اس کو سمیٹ بھی رہے ہیں، اپنی زبان سے نکال بھی رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث کو دیکھیں، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر کرتے لا تحرک بی لسانک لتعجل بی ان علینا جمع قرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ پیغمبر السلام پر جب قرآن مجید نازل ہوتا تو آپ جلدی جلدی ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے کہ مجھ سے کوئی رہ نہ جائے۔ جب السلام قرآن جب وحی نازل کرتے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے، آپ کو بڑی مشقت ہوتی اس میں، اور آپ کو خوف ہوتا کہ جب السلام چلے جائیں گے کوئی حرف مجھ سے رہ نہ جائے وحی الہی کا۔ اللہ نے تسلی دی، لا تحرک بلسانک، آپ زبان نہ ہلائیں، ان علینا جمع و قرآنا، آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا ہمارے ذمہ ہے، آپ نہ کریں۔ تو معجزہ ہے نا، تو معجزے کی ہر شان معجزہ ہے، ہر شان۔ اس کی وہ ترتیب نہیں ہے کہ جس ترتیب پر تم عام کلام کو سمجھو، یہ ترتیب نہیں، کیونکہ معجزہ الہی ہے۔ لا تحرک، بس سنتے رہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ پھر سنتے تھے اور آپ کو پورا قرآن مجید حرف بحرف یاد ہوتا تھا، آپ پڑھ کر سناتے تھے۔ زبان پر ہمارے ذمے، لہذا آپ کا کام کیا ہے؟ اذا قرأناہ فاتبع قرآنا فاستمع لہ وانصت۔ عبداللہ عباس تفسیر کرتے جب ہم پڑھیں آپ غور سے سنتے رہیں، بس آپ کا اتنا کام ہے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمے اس کا بیان ہے۔ یہ جو نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ذمے بیان ہے۔ اب بیانہ کی تفسیر کیا فرما رہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ؟ عام مفسرین نے، عام صحابہ کرام نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ اس قرآن مجید کی تفسیر اور اس کی تفصیلات بھی ہم آپ کی زبان سے جاری کرائیں گے۔ آپ بتائیں گے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، یہ آپ بتائیں گے، یہ بھی ہم جاری کرائیں گے۔ یہ تو عام تفسیر ہے جو تمام جو ہے وہ دوسرے مفسرین نے کی، لیکن عبداللہ ابن عباس جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مفسر ہونے کی دعا دی تھی، اللہ فقہ فی الدین وعلم التاویل، اے اللہ ان کو دین کا فقیہ بنا دے اور اس کو تفسیر کا علم دے، فرماتے ہیں بیانہ کا مطلب ہے لوگوں میں قرات کرنا۔ یہ نقطہ سمجھے آپ، یعنی پہلے والا قرات کا مطلب ہے کہ آپ خود پڑھ سکیں گے، اور دوسرے بیانہ کا مطلب بیان ہوتا ہے کھول کر کوئی چیز کرنا، کہ آپ صحابہ کرام امت کے سامنے بھی اس کو پڑھ سکیں گے۔ آپ اس سے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حافظ قرآن کا محراب میں کھڑے ہو کر، مولانا صاحب کا کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھنا اور آپ کو سنانا، آپ قرآن کی اس آیت کے تناظر میں اگر دیکھیں
تو یہ معجزہ ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ نہ صرف کہ آپ کی زبان پر جاری کریں گے بلکہ جب آپ منبر پر محراب میں کھڑے ہو کر پڑھیں گے تب بھی ہم آپ کی زبان سے اس کو جاری کرائیں گے، کیونکہ معجزہ یہ اس کا یاد کرنا معجزہ، خود پڑھنا معجزہ، سنانا معجزہ ہے، سنانا معجزہ ہے۔ ورنہ ایک آدمی ایک چیز خود پڑھ لیتا ہے لیکن جب مجمع میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے، ہم نہیں بھولنے دیں گے۔ یہ آج جو 30 سپارے چند دن میں، ایام معدودات قرآن نے کہا ہے، روزہ ایام چند گنے چنے دن ہیں، ایک مہینے کو قرآن نے ایام معدود کا کہا ہے، یہ چند گنے دن چنے دن ہیں جس میں تم روزہ رکھتے ہو، ان کو راتوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ بھی مختلف، 1 سے شروع ہوتا ہے اور 29 تک جاتا ہے، 30واں تو احتمال ہوتا ہے تو کوئی 30 تک تراویح نہیں دی جاتا، لیکن 1 سے 1 رات میں پڑھ رہا ہے، کوئی 3 میں پڑھ رہا ہے، کوئی 6 میں پڑھ رہا ہے۔ یہ معجزہ الہی ہے کہ وہ قرآن مجید سناتا ہے اور پیچھے سننے والے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے یہ سینے میں جمع کرنا۔ 30 سپاروں کو اتنی آسانی سے جس طریقے پر بچہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، یہ پیغمبر سلام کا معجزہ، اللہ کی مدد خاص نہ ہو جیسے وحی الہی کے چند لفظ بھی یاد نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھو، اللہ خود فرماتے لو انزلنا ھذا القرآن، ہم اگر پہاڑ پر نازل کریں تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ پھر کیا بات ہے، کسی حافظ قرآن نے نہیں کہا جب سے حافظ ہوا میرے دل پر بوجھ ہو گیا، کتنا وزن ہے، میں چل نہیں سکتا، میں اٹھ نہیں سکتا، بلکہ پہلے سے زیادہ ہلکا پھلکا ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی عجیب شان لکھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک دوسری کتاب میں حدیث نقل فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب بچپن میں بچہ، نابالغ بچہ جب قرآن یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اس کے رگ و ریشے اور گوشت میں پیوست کر دیتے ہیں، اندر پیوست کر اس کے رگ و ریشے میں، جس طرح کیونکہ بچپن میں جو چیز کھائی ہوتی ہے وہ 55 تک جلتی ہے کیونکہ رگ و ریشے میں ہوتی ہے۔ یہ ماں کا دودھ جو ہے وہ ہڈیوں میں کیوں بیٹھا ہوتا ہے؟ جس نے ماں کا دودھ نہ پیا ہو یا کمزوری ہو تو اس کی زندگی بھر کمزوری رہتی ہے، کیونکہ بچپن کی جو چیز ہے وہ آپ کے رگ و ریشے میں جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ صرف تمہاری خوراکیں نہیں، یہ قرآن بھی ایسا ہے۔ حدیث شریف ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جب قرآن مجید کو بچہ یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رگ و ریشے میں قرآن کو پیوست کر دیتے ہیں، اس کے جسم کا ایک طرح کا حصہ بن جاتا ہے، وہ اس کے انوارات اس کے جسم کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم اس کو پہاڑ پر نازل کر ریزہ ہو جائے اور یہ یاد کر رہا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ قرآن مجید خود حافظ قرآن اور محافظ قرآن کی حفاظت کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، بظاہر تو یہ انا لہ لحافظون، یہ حافظ ہیں اور حفاظت کر رہے ہیں، لیکن اصل میں قرآن اس کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کا تعلق عالم بالا سے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اور اس میں سب سے زیادہ فرشتوں کی انوالومنٹ ہے۔ اب حافظ قرآن کی جب سینے میں قرآن ہوتا ہے تو یہ ایک ایسی دولت ہے جس کے لیے VIP حفاظت کا انتظام ہے، کیونکہ یہ بادشاہ کی خاص چیز ہے۔ آپ بتاؤ، بادشاہ اپنی خاص چیز کسی خزانے میں رکھوائے تو وہاں حفاظت کا بھی خاص نظام ہوگا یا نہیں؟ بولو، یا ویسے چھوڑ دیں گے کسی جھونپڑے میں رکھ کے چلا جائے گا؟ ایسا ہوگا؟ وہاں اتنے پیرے لگے ہوئے ہیں کہ پتہ چلے گا یار یہاں کو خزانہ ہے۔ بھائی حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے اس کی حفاظت کا بھی خاص نظام ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سینے میں وہ کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے تو فرشتوں کی فوراً فرشتے آتے ہیں، فوراً فرشتے آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی فرشتہ پڑھنے کا حکم رمضان میں دے دیا، تم بھی فرشتے بن کر رہو۔ زیادہ دن کو تم نے کوئی ایسی گڑبڑ نہیں کرنی، تم نے فرشتہ بن کے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ شہوت کے کاموں کے قریب بھی نہ جانا، دن میں تم نے روزہ رکھنا ہے، کیونکہ روزہ رکھنا یہ فرشتوں کے ساتھ مشابہت ہے، روزے دار فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اب رات کو قرآن پڑھو، چلو جاؤ اب قرآن سنو، اسلیے من صام رمضان، دن میں روزہ رکھو، من قام رمضان، رات کو قیام کرو، اب تم فرشتے بن گئے۔ اب جس طرح قرآن مجید کے ساتھ فرشتوں کا خاص تعلق ہے، اب تم بھی بمنزل فرشتوں کے جا کر قرآن مجید کے انوارات کو سمیٹو، جاؤ۔
تمہیں صلاحیت پیدا ہوگی، تمہاری روح اس قابل ہو گئی کہ قرآن کا نور اپنے اندر جذب کر سکے، کیونکہ قرآن کے انوارات ہر نور کو لینے کے لیے برتن چاہیے. ہمارا برتن اور روح اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کو لے سکے، اس لیے سر سے چیزیں گزر جاتی ہیں، ہم ان انوارات کو سمیٹ نہیں سکتے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی چیز موجود نہیں، آج بھی ویسی چیزیں ہیں، آج بھی وہی انوارات، وہی چیزیں ہیں، لیکن آج ہمتیں نہیں ہیں. آج گندگی اتنی ہے، روح بھی گندی ہے، دل بھی گندا ہے. کہاں پر کوئی چیز آئے مجھے بتائے، کہاں پر اترے، کہاں پر نازل ہو. ہمارے حضرت والا شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم عبد اللطیف ہیں، لطیف کے بندے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی مردار پڑا ہوا ہو، مردہ ہو کوئی چیز، ہم وہاں بیٹھ کر کھا پی نہیں سکتے، ہماری طبیعت گن کھائے گی کہ یہاں بیٹھ کر کھائیں پیئیں یار مردے کے پاس. چاہے انسان کو جانور مرا ہوا پڑا ہو کہیں، انسان کو وہاں بیٹھ کر چین بھی نہیں آئے گا، لطف بھی نہیں لے گا، ہنسے گا بھی نہیں، کھائے پیے گا یار یار اٹھو یار یہ کہیں اور جاؤ. تو میرے مرشد فرماتے تھے تم لطیف ذات کے بندے ہو کر اتنی نزاکت رکھتے ہو تو خود لطیف ذات کے اندر کیا ہوگی نزاکت کہ کیا وہ ایسے مردہ ایسے دلوں میں آ جائے گا جہاں مردار رکھے ہوئے ہوں گے، اس کے انوارات آئیں گے، وہاں پر تجلی آئے گی، وہاں تجلی آئے گی. اس لیے ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا، ہمارے سر سے اتر جاتا ہے، گزر جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے قرآن کے انوارات کے لیے خاص ترتیب بنائی کہ دن کو روزہ رکھو، رات کو قیام کرو. یہ قیام سے تراویح سے قیام شروع ہوتا ہے. من قام رمضان کی تفسیر میں صاف لکھا ہے اس قیام سے عشاء کے فوراً بعد قیام. چلو تم نے روزہ کھولا فوراً قیام شروع کرو. تہجد کا قیام تو پوری اس میں ہوتا ہے، لیکن رمضان کی وہ ترتیب نہیں ہے. یہاں تو دربار رات کا فوراً کھل جاتا ہے. وہ دربار جو ہے شب آخر میں کھلتا ہے، چھٹے حصے میں. حدیث میں آتا آدھی رات کے بعد اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں، لیکن یہاں یہ ترتیب نہیں ہے، مغرب ہوتے ہی آ جاتے ہیں. یہاں تو ساری رات چلتا ہے کیونکہ خاص راتیں ہیں. وَلِلَّهِ اتقوا من النار، ہر رات میں جو ہے جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے. لہذا فوراً قیام کرو، چلو عشاء کی ذات شروع ہو جاؤ. اور پھر تہجد الگ ہے، تہجد الگ پڑھو. تو جب عائشہ صدیقہ رضی کی جو روایت ہے بخاری کی کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعات پڑھتے تھے، وہ 8 رکعات تہجد سے متعلق ہے، اس لیے غیر رمضان کا ذکر ہے. غیر رمضان میں تو تراویح نہیں ہوتی، یعنی ایسی نماز ہے جو رمضان میں بھی ہوتی ہے غیر رمضان میں، وہ تہجد کی نماز ہے. اور اس کی من قام رمضان کہ رمضان میں قیام کرو، وہ خاص نماز تراویح کی نماز ہے جس میں قرآن مجید سے پڑھو، جن کو حضرات پیغمبر اسلام نے 3 رات پڑھایا. اور پھر حضرات خلفاء راشدین سیدنا صدیق اکبر کے علاوہ تمام خلفاء راشدین کے زمانے میں مسجدیں آباد ہو گئی. ہر مسجد میں رات کو قرآن مجید ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیغمبر اسلام کے خاص قاری تھے، جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ فرمایا بھائی مجھے قرآن سناؤ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان سے قرآن سنو، اپنے شاگرد سے قرآن سنو. اب استاد شاگرد کو ایسا بنا دیتا ہے کہ شاگرد کہتا ہے کہ مجھے سنا، میری بات مجھے سنا، میری بات مجھے سنا. اس لیے عبداللہ بن مسعود سے جب کہا کہ مجھے قرآن سناؤ تو رونے لگے. کہا کہ حضرت آپ پر نازل ہوا میں سناؤں؟ کہا کہ ہاں، جس طرح قرآن پڑھنا مجھے اچھا لگتا ہے مجھے سننا بھی اچھا لگتا ہے، مجھے سناؤ. یہ ذوق پیغمبری ہے، قرآن سننا بھی رسول اللہ کا ذوق ہے، پڑھنا بھی رسول اللہ کا ذوق ہے، مجھے سناؤ. انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود ایسے نظر جھکا کر قرآن پڑھ رہے. اور جب اس آیت پر پہنچے وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، قیامت کے دن ہم ساری امتوں پر آپ کی امت کو گواہ لائیں گے اور اس پر آپ کو گواہ لائیں گے. یہ عجیب بات ہے، یعنی تمام انبیاء صلوات والسلام جو ہوں گے ان کی امتیں ان کے خلاف دعویٰ کریں گی. یہ عجیب ہے، یعنی اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ کی وفادار امت ہے. یہ عجیب بات ہے، یہ عاشق امت ہے. اپنے نبی خلاف دعویٰ کریں، یہ ہمیں نہیں پوچھایا، دین نہیں پوچھایا. وہ کہا جی ہم نے پوچھایا، کہ دلیل کیا ہے، ہمیں لایا جائے. اچھا اس میں سب ہے، میں بھی ہوں، آپ سب شامل ہیں. یہ نہیں کہ اللہ کے ولی ہوں گے، علماء ہوں گے، سب آئیں گے، ہم سب اجتماعی شکل میں آئیں گے. جلوس نکلتا اس میں لیڈر بھی ہوتا ہے، اس میں چھوٹا بھی ہوتا ہے، ریڑھی والا بھی ہوتا ہے، پکی باس بھی ہوتا ہے، سارے ہوتے ہیں، سب ہو گئے. یہ بالکل یہ جھوٹ بول رہے ہیں، نبی صحیح کہہ رہے ہیں، نبیوں نے بات پہنچائی.
اللہ فرمائے کہ تم کیسے، تم تو آئے، وہ کہیں گے یہ تو آئے بعد میں جرا شروع ہو جائے گی، دربار میں جرا، کورٹ میں جرا شروع ہو گئی، اللہ کی کورٹ میں، وہ کہیں گے یہ تو پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ تو آئی بعد میں، کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ ان کا ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا تھا اور ہمارے نبی نے سچ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا نبیوں نے بات پہنچائی، لہذا ہم اس بحاف پر کہتے ہیں کہ بات پہنچائی، کیونکہ گواہ پر بھی ایک گواہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے گواہ، اس گواہ کے اوپر بھی گواہ بن سکتا ہے۔ تو پیغمبر سلام کو لایا جائے گا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر ہم آپ کو لائیں گے کہ آپ کی امت یہ کہتی ہے، تو آپ فرمائیں گے میری امت سچ کہتی ہے کہ نبیوں نے بات پہنچائی اور ان کو جھوٹا قرار دے کر جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ جب پیغمبروں کے لیے ہم گواہی دیں گے، ہم جیسے کیسے بھی ہیں، ہر نبی ہمارا سفارشی ہو جائے گا کہ بھائی ان کو اللہ میاں ان پر رحم کر دے۔ اس لیے بڑی امیدیں ہیں اس امت کے لیے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس ایمان پر خاتمہ ہونا چاہیے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بالکل آخری وقت میں جب دنیا سے جا رہے تھے تو چہرے پر بڑی شگفتگی تھی اور بڑا خوش تھے، اور فرماتے تھے ہمیں فرمایا کہ اگر ایمان ساتھ لے کر چلا جائے تو پہاڑ جیسے گناہ بھی ہوں تو بخشش کی بہت امیدیں ہیں، بہت چانسز ہیں، لیکن ایمان ساتھ جانا چاہیے، بس یہ فرمایا، ایمان ساتھ جانا چاہیے۔ پیغمبر بھی سفارش کریں گے، بھائی انہوں نے دیکھو، تو پیغمبر سلام رو فرمایا بس بس۔ عبداللہ مسعود کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھائی، پیغمبر سلام کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر تھی۔ تو بھائی ابن کعب سے کہا کہ قرآن سناؤ، مجھے اللہ نے حکم دیا، کہ اللہ سمان اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہا کہ ہاں نام لے کر کہو بھائی سنو، رونے لگ گئے کہ میرا نام اللہ نے لیا ہے، کہاں میں بندہ اور کہاں مولا کی ذات، میرا نام لے کر بھائی سے قرآن سنو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی تھی، تراوی پڑھتے تھے، اور تہجد کے قریب تک تراوی جاتی تھی، اتنی لمبی تراوی ہوتی تھی۔ تو بہرحال یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ اس انداز میں یہ عبادت دی، حالانکہ روزے تو پہلوں نے بھی رکھے، قرآن کو کما کتب الذین من قبلکم، لیکن تمہارے روزے اور انداز کے ہیں، تمہارے دن کا بھی، تمہارا دن بھی آباد ہے، تمہاری رات بھی آباد ہے، تمہارا دن بھی منور ہے، تمہاری رات بھی منور ہے۔ اس لیے مجد الفسانی فرماتے ہیں کہ رمضان میں دن کے انوارات الگ ہوتے ہیں، رات کے انوارات الگ ہوتے ہیں، دن کا نور الگ ہوتا ہے، رات کا الگ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سنت قرار دی کہ جو ہی روزہ کھلے فوراً افطار کرو، دیر نہ کرو۔ اور نے فرمایا اگر تم فطرت پر رہنا چاہتے ہو افطار میں تاخیر نہ کرو، کہ یار چلو میں روزہ تھوڑا سا لمبا کر لوں، 15 منٹ 10 منٹ، فرمایا کہ نہیں، اس لیے کہ اب اگلا دروازہ نور کا کھلنے والا انوارات اور فیضان کا، لہذا جلدی سے کھا کر بتا دو، اب دوسرا دروازہ کھل گیا۔ اور صبح کو فرمایا کہ آخر تک، آخر میں سحری آخر تاخیر سے کرو، تاکہ جب تم آخر میں سحری کرو گے اور اس کے بعد فوراً دن شروع ہو جائے گا، یہ دلیل ہو گئی کہ بھائی یہ انوارات ختم ہو گیا، اب دوسرے انوار دن کے انوارات کا دروازہ کھل گیا۔ یہاں پر بریک لگا رہے ہیں، یہاں جلدی سے تھرو آؤٹ کر رہے ہیں، کھا لو بھائی، ہے۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے بھائی اب کیوں تم دیر کرتے ہو؟ مولانا رومی فرماتے جب تک باندھے رکھے تو بندھے پڑے رہو، جب چھٹی دے دیں تو پھر چھلانگے مارو، پھر دوڑو۔ مجھے بتاؤ اگر اسکول والے چھٹی کر دیں وقت سے پہلے طالب علموں کی، آپ بھی اسٹوڈنٹ رہے ہو، میں بھی اسٹوڈنٹ، اسکول میں بھی میں نے پڑھا ہے، مدرسے میں بھی پڑھا ہے، تو وقت سے پہلے چھٹی ہو جائے کہ بھی فلاں وجہ ہے آج دعوت آئی ہوئی ہے، تمہیں جلدی دعوت کھلا دیں، گھنٹی بج جائے اور سارے طالب علم وہاں منہ اٹھا کر ایسے بیٹھے رہیں، تو چھٹی دینے والے پرنسپل صاحب کو خوشی ہوگی، وہ تو گھنٹی مارے اور طالب علم جو بستے بھی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں خوشی کے اندر۔ تو فرمایا بھی جب روزہ کھولے تو اب دیر نہیں کرو، جب تک بندے ہوئے تو بس بندے پھر رہا ہے، منہ بھی بند ہے اور جو ہے کھانا پینا بند ہے، ہر چیز بند ہے، اور جب کھول دیں فرمایا اب تاخیر نہ کرو، اب ہمیں تاخیر پسند، ہم چاہتے ہیں جلدی سے کھا پی لو تاکہ رات کے انوارات سے فائدہ حاصل کرنا شروع کر، اس کے لیے تقویت آ جائے تمہارے اندر، عشاء کے بعد تم نے قیام کرنا ہے، ہمارے دربار میں قرآن سننا ہے۔ تو بہرحال یہ معجزہ ہے، یہ نماز میں قرآن پڑھنا اور ہمارا سننا بھی، اس کی برکات پورے سال اس کی برکات ہمیں ملتی ہے۔ کہتے ہیں رمضان جس کا جیسے گزرتا ہے ویسے اس کا غیر رمضان گزرتا ہے، اگر رمضان اچھا گزرا غیر رمضان بھی اچھا ہے، اور اگر رمضان خراب ہوا غیر رمضان اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گا۔
اس لیے سخت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان تشویشات میں اور دوسرے کاموں میں نہ پڑے، ہر چیز کو کم کر کے اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھے، اور خصوصاً قرآن مجید سے خصوصی تعلق اس زمانے میں رکھے، تاکہ یہ انوارات، یہ روحانی خوراک 11 مہینے ہمیں لے کے چلنے والی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما انت صل على محمد كما انت اهل وافعل بنا كما انت اهل فانك انت اهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. یا اللہ حافظ عبد المتین صاحب کے قرآن مجید مکمل کرنے کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کا پڑھنا، سننے والوں کو سننا قبول فرما۔ یا اللہ صحیح معنی میں دن کے انوارات اور روزے کے انوارات سے ہمیں منور فرما، رات کو قرآن مجید اور نماز کے انوارات سے ہمیں منور فرما۔ یا اللہ تمام تشویشات کو ہمارے قلب سے دور فرما اور ہمیں ہر طرح کی راحت نصیب فرما۔ اس مبارک مہینے میں یکسوئی کے ساتھ تیری طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آدھے سے زائد وقت گزر چکا ہے، یا اللہ باقی جو ہے اس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آخری اشرا یا اللہ مبارک اور برکتوں کا یا اللہ خلاصہ جس میں آ رہا ہے، یا اللہ اس مبارک آخری عشرے کو بھی خوب اچھے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو، ہماری اولاد کو ليلۃ القدر نصیب فرما، ليلۃ القدر نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کے کرم کا معاملہ فرما۔ جتنے بھی مدارس، مساجد، خانقاہوں اور جہاں جہاں بھی قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، آپ کے اتساعات کی تکمیل فرما، کہ انوارات سے اللہ پورے عالم کو معمول فرما۔ ہمارے پاکستان کے حال پر رحم فرما، اس قرآن مجید کی برکت سے قرآن یا اللہ پاکستان کے حالات کو اچھا فرما، شرارت کو دور فرما، ہر طرح کی آپ نصیب فرما۔ اللہ فی الدارین نصیب فرما، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق روٹی کی تنگیوں کو دور فرما، ہمارے رزق میں برکت پیدا فرما۔ یا اللہ قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، یا اللہ ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما، مسائل کو دور فرما۔ اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے؟ یا اللہ کہاں جائے؟ یا اللہ آپ ہی کی ذات ہے۔ اللہ یا اللہ رحمت کی نگاہ ہم پر فرما، رحمت کی نگاہ ہم پر فرما۔ ہم نالائق ہیں، اپنی نالائقی کا اقرار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمیں بھی اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو ذلت کے گڑھے سے نکال کر یا اللہ عزت نصیب فرما، دینی اور دنیوی ترقیات نصیب فرما۔ ہمارے ملکوں میں یا اللہ امن پیدا فرما، ہمارے ملکوں میں امن پیدا فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمان جہاں جہاں مظلوم مقہور ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یا اللہ آپ کے حبیب کی امت ہے، ہمارے حال پر تو رحم فرما۔ اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما، نیک فرما، نیکیوں خوب توفیق عطا فرما۔ اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ماؤں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان سب کی حاجات کو پورا فرما۔ اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو تو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان ولیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔